تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ پروردگار عالم کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے محبین میں سے قرار دیا، اور یہ دن ہمیں نصیب کیے کہ جن دنوں میں امام حسین علیہ السلام کا فرش عزا دنیا کے کونے کونے میں بچھایا جاتا ہے، اور ہر عاشق خدا، عاشق رسول خدا اور عاشق حسین اس فرش عزا پر آنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، لہٰذا یہ مجالس، یہ ذکر حسین اور یہ ذکر حسین پہ گریہ کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو اس نے اپنے خاص بندوں کو عنایت کی ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع اور محور اسی ذات اور اسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ جو رسول خدا کے فرزند ہیں اور امیر المومنین کے بیٹے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت اور ایسی ہستی ہیں کہ جن کے گرد دنیا کا ہر آزاد انسان جمع ہوتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی فرقے اور مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان خود کو حسینی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ حسین کے قیام میں اور ان کے انقلاب میں اور کربلا میں صرف حسین کے چاہنے والے یا حسین کے شیعہ یا علی بن ابی طالب کے شیعہ ہی نہیں تھے، بلکہ ہر وہ شخص جو خدا اور رسول کی معرفت رکھتا ہے اور جس کو خدا کی ذات سے عشق اور اس کے بعد حسین ابن علی کے اس قیام کی معرفت رکھتا تھا، وہ سب حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے، بغیر کسی طبقاتی فرق کے۔ کربلا میں یہ تمام تر شہداء جو امام علیہ السلام کی رکاب میں لڑے، ان میں کسی قسم کا یہ فرق نہیں تھا، کوئی تفریق نہیں تھی، نہ مذہب کی، نہ مال و دولت کی، نہ زر و زیور کی، کیونکہ انقلاب حسینی اور تحریک حسینی ایک آزادی کی تحریک تھی اور حق کی تحریک تھی اور حق کا انقلاب تھا، لہٰذا دنیا کا ہر حق پرست انسان حسینیت کو پسند کرتا ہے اور تا قیامت پسند کرتا رہے گا، اور ہمیشہ یزید اور یزیدیت کے خلاف نعرے لگاتا رہے گا۔
امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو اولو الامر کی تیسری کڑی ہیں اور ایسی ہستی ہیں کہ جن کے جد امجد خدا کے نبی، اللہ کے رسول اور خداوند عالم کے برگزیدہ ہیں، اور جن کے باپ علی ابن ابی طالب اور حیدر کرار ہیں، اور وہ علی کہ جو منافقین اور کفار کو قتل کرنے والے کہ ہر جنگ میں، بدر و احد میں اور خیبر و خندق میں فتح کا صحرا اس علی کے سر پر رہا، اور وہ حسین کہ جس کی ماں جناب زہرا ہیں کہ جس کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں۔ خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 2 سون کے ٹکڑوں میں سے 2 سونے کے ٹکڑے اور اس کی فرع میں حسین ہوں، کہ یعنی میرا باپ علی کہ جس علی جیسا کسی کا باپ نہیں، اور میری ماں زہرا کہ جس کے جیسی کسی کی ماں نہیں، اور میرا جد رسول خدا ہے کہ جس نے دین اسلام کا علم بلند کیا۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا بچپن اسی محور میں گھومتا رہا کہ نبوت اور امامت اور عصمت کے گود میں پلنے والا حسین ابن علی، جو کہتے ہیں کہ میرا باپ آفتاب ہے تو میری ماں مہتاب ہے، میں چاند اور سورج کا بیٹا ہوں۔ اسی امام علیہ السلام کی زندگی کا یہ دور جب شروع ہوتا ہے کہ معاویہ کے مرنے کے بعد یزید تخت خلافت پر بیٹھتا ہے، تو امام علیہ السلام اب یزید کے خلاف اور اس فاسق حکومت کے خلاف قیام کو واجب جانتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کی نماز اور عبادت اور قرآن سے عشق سب کے سامنے نمایاں ہے۔ تاریخ دانوں نے لکھ دیا کہ ہم نے کسی کو حسین جیسا عبادت گزار نہیں دیکھا۔ خود امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حسین کے رکوع اور سجود بہت طولانی ہوا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کا خدا کی بارگاہ میں اس قدر عبادت کرنا اور خدا کی بندگی کو اپنے لیے ایک بہترین مقام جاننا، یہ ان کی زندگی کا محور تھا۔ امام علیہ السلام کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص انداز تھا۔ ویسے تو سارے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام خدا کے عشق اور خلوص میں غرق تھے اور خدا کے سامنے جھکنے کو ہی اپنی زندگی سمجھتے تھے، لیکن امام علیہ السلام جب سے آپ کا نورانی وجود جناب زہرا کے بطن اطہر میں قرار پایا، اس وقت سے لے کر یہاں تک کہ کربلا کے صحرا میں شہادت کے بعد ان کے سر اقدس کو جب نوک نیزہ پہ بلند کیا جاتا ہے، کائنات میں کسی نے سر کٹنے کے بعد خدا کے کلام کی تلاوت نہیں کی سوائے حسین ابن علی کے، اور کربلا سے لے کر کوفہ اور شام تک حسین ابن علی کے سر سے دوست اور دشمن سب نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا اور سنا۔ یہ عشق الہی تھا امام حسین علیہ السلام کے وجود میں، اور اس قدر عشق میں
इमाम अलैहिस्सलाम आगे थे और इस इश्क को इस कदर अपने वजूद में समाया हुआ था कि खुदा के इश्क में इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐसी ऐसी हस्तियों और ऐसे ऐसे हीरों को कुर्बान किया कि रहती दुनिया तक कायनात उस मंज़र को याद करके दंग रह जाती है। हाँ अजीज़ों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हस्ती ही हैं कि जिनकी सखावत, जिनका करम और जूद, तकवा और परहेज़गारी और हर सिफत अपने कमाल तक पहुँची हुई है। एक मर्तबा एक आराबी शख्स मदीने में दाखिल हुआ तो लोगों से करीम तरीन शख्स के बारे में पूछने लगा। लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम बताया और वो शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और इमाम अलैहिस्सलाम को नमाज की हालत में पाया। क्या है इश्क मेरे मौला का कि मस्जिद में जब दाखिल हुए तो खुदा की बंदगी में मशगूल हो गए। अब वो शख्स आप अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होकर ये कहने लगा कि जिसने आप पर उम्मीद की वो ना उम्मीद नहीं हुआ और जो तेरे दरवाज़े पर आया है वो बख्शिश की उम्मीद लेकर आया है। ए मेरे मौला, तू बख्शने वाला और तू ही मेरा सहारा है। तेरा बाप वो है जिसने फासिकों की गर्दनों को उड़ा दिया है। अगर आपके नाना और वालिद की हिदायत न होती तो जहन्नम की आग मुझे अपने दामन में लपेट लेती। एक फ़कीर है लेकिन उसकी मारिफत देखें और उसके इन जुमलात से अंदाज़ा लगाएं कि वो मारिफत की किस बुलंदी पर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब नमाज से फारिग हुए तो कंबर से पूछा कि कुछ घर में मौजूद है। तो कंबर ने कहा कि जी मेरे मौला 4000 दीनार पड़े हैं। इमाम ने फरमाया कि ले आओ क्योंकि उस माल का हकीकी मुस्तहक आया हुआ है। कंबर वो दीनार लेकर इमाम की खिदमत में आता है तो इमाम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि उस माल को, उन पैसों को 2 रुमालों में लपेट कर देते हैं, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम की नज़र में ये माल बहुत कम था। इमाम समझ रहे थे अगर ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा देता, लिहाजा मौला ने उन दीनारों को 2 रुमालों में लपेट कर उस आराबी शख्स के हवाले किया। और इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये माल उसके हवाले किया तो इमाम ने फरमाया कि ए आराबी, इन दीनारों को ले लो और दीनार कम होने की वजह से मैं तुझसे माजरत चाहता हूँ। जान लो कि मैं तुझ पर मेहरबान हूँ। अगर आइंदा कोई सबब बना तो मैं तेरी खातिर ख्वाह मदद करूँगा, लेकिन फ़िलहाल लोग बेगानों की मदद सराह हैं और हमारे हाथ खाली हैं। आराबी शख्स ने उन दीनारों को थाम कर कहा कि मौला मैं आप पर कुर्बान, और ये कहकर वो रोने लगा। जब उसने गिरिया किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद जो मैंने रकम तुम्हें दी है वो इसके कम होने की वजह से तू रो रहा है। इमाम ने उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है? तो उस आराबी ने एक ऐसा जवाब दिया कि इंसान जब ये देखता है और पढ़ता है तो वाक़ईन इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस आराबी ने जवाब दिया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ए मेरे मौला, ये सखावतमंद हाथ और ये करीम हाथ एक दिन करबला की मट्टी में चले जाएंगे, और वाय हो उन लोगों पर जो ऐसे हाथों को किस बेदर्दी से कत्ल करेंगे। हाँ अजीज़ों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ऐसी हस्ती और ये ऐसी ज़ात है
کہ جو کریم ابن کریم ہیں، سخاوت اور شجاعت کے معجزات ہم سنتے آتے ہیں، لیکن سخاوت بہت کم درجہ ہے۔ یہ تو کریم ہیں، کیونکہ ان کے پاس جب نہیں بھی ہوتا تو بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر بھی دوسروں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حذیفہ نامی ایک شخص ہے، اس سے ایک روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے، جبکہ زمانہ رسول خدا تھا، یعنی رسول خدا کے زمانے میں نے امام سے سنا، اور ان کی عمر بہت کم تھی، اور وہ فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم اے حذیفہ، بنی امیہ میرے قتل پر جمع ہوں گے اور اتفاق کریں گے، یعنی وہ متفق ہو جائیں گے میرے قتل کے لیے، اور اس شقی ترین لشکر کا سرگروہ عمر ابن سعد ہوگا۔ حذیفہ کہتا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ، یہ خبر آپ نے کیا رسول خدا سے سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ بس حذیفہ کہتا ہے کہ میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جو امام حسین علیہ السلام سے سنا تھا وہ عرض کیا، تو میں رسول خدا سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ نے امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا ہے؟ تو پیغمبر اسلام فرمانے لگے، اے حذیفہ، میرا علم حسین کا علم ہے، یعنی جو مجھ نبی کے پاس ہے وہ حسین کے پاس ہے، جو میں جانتا ہوں وہ حسین جانتا ہے، اور اے حذیفہ، میرا علم حسین کا علم ہے، یعنی جو علم میں نے عربستان کی زمین پر بلند کیا تھا، اور دین اسلام کے علم کے ذریعے میں نے لوگوں کی ہدایت کی تھی، اور اسی دین اسلام کے ذریعے میں نے لوگوں کو خدا کی توحید کی دعوت دی تھی، یہی علم حسین ابن علی کا ہے کہ جب دوبارہ اسلام کی کشتی ڈوبنے لگے گی، دین کی کشتی ڈوبنے لگے گی، تو یہ علم حسین ابن علی کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اور آج جیسا کہ 8 محرم ہے، اور 8 محرم کی یہ شب جو ہے یہ منسوب ہے اس شخصیت اور اس ہستی سے جو حسین کا علمدار ہے اور حسینی کاروان کا سپہ سالار ہے، وہ عباس ابن علی، وہ شیر دلاور، وہ کربلا کا حیدر، کہ جب عاشور کا دن ہوا اور بچوں کی پیاس بڑھ گئی، 3 دن سے بچے پیاسے تھے، تو بچوں کی پیاس بڑھنے کے بعد جناب سکینہ نے کہا کہ اے بابا، میرے چچا عباس کو اجازت دیجئے کہ ہمارے لیے پانی بھر کر لائیں۔ تو مولا نے کہا کہ میں کیسے اجازت دوں، اے عباس، تو میرے لشکر کا سردار ہے، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ اب بی بی سکینہ کے اصرار کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ مولا نے اجازت دی، تو جناب عباس نے مشکیزہ اٹھایا اور فرات کو چل دیے۔ جیسے ہی لعینوں کا محاصرہ توڑتے ہوئے فرات پر پہنچے، تو مولا نے مشکیزہ بھر کر ایک دفعہ چاہا کہ میں پانی پیوں۔ جیسے ہی اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھایا تو مولا عباس کو اس پانی میں 6 ماہ کے علی اصغر کا عکس نظر آنے لگا، اور خود ہی کہا کہ اے عباس، تو پانی پیے گا جبکہ حسین کا اصغر پیاسا ہے۔ اے عباس، تو پانی پیے گا جبکہ سکینہ پیاسی ہے۔ اے عباس، تو کس طرح پانی پیے گا کہ تیرا آقا اور مولا حسین ابن علی پیاسا ہے؟ ہاں زادارو، یہ سوچ کر جناب عباس نے پانی نہ پیا اور مشک اٹھا کر خیموں کا رخ کیا۔ جیسے ہی میرے مولا گھوڑے پر سوار ہوئے تو شمر کی آواز آئی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی حسینی خیام میں نہ پہنچنے پائے۔
بس یہ کہنا تھا کہ لعینوں نے ایسے وار کیے کہ جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا اور پھر دوسرا بازو بھی قلم ہوا۔ جیسے ہی دوسرا بازو قلم ہوا تو میرے مولا نے مشک کو اپنے دانتوں میں سنبھال لیا، کیونکہ ان کی صرف یہی حاجت تھی کہ خدا کرے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ بس عزادارو، جیسے ہی مشک کو دانتوں میں سنبھالا تو ایک لعین نے ایسا تیر پھینکا کہ جو مشک میں لگا اور مشک سے پانی بہنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مشک سے پانی نہیں نکل رہا بلکہ عباس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ بس عزادارو، مولا عباس نے جیسے ہی مشک میں لگا ہوا تیر دیکھا تو اسی لمحے میں ایک ایسا تیر آیا کہ جو جناب عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا اور مولا کی آنکھ خون میں غلطاں ہو گئی۔ میرے مولا نے وہ تیر نکالنا چاہا لیکن کیسے نکالتے کہ عباس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں۔ میرے مولا نے جیسے ہی اپنی گردن جھکائی اور چاہا کہ گھٹنوں کے سہارے اپنی آنکھ سے تیر نکالوں تو ایک لعین نے ایسا وار کیا اور مولا کے سر پر ایسا گرز مارا کہ جس کے سبب مولا اب سنبھلنے نہ پائے اور جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آنے لگے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جس کے ہاتھ نہ ہو وہ گھوڑے سے زمین پر کس طرح آئے گا۔ خود امام زمانہ کہتے ہیں، میرے چچا عباس پر میرا سلام، کہ جو اپنے منہ کے بل زمین پر آئے، بس جیسے زمین پر گرے تو اس وقت میرے آقا نے صدا دی کہ میرے بھائی حسین میری مدد کیجئے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب جناب عباس نے اپنے بھائی حسین کو بھائی کہہ کر بلایا۔ جب مولا حسین جناب عباس کی یہ پکار سنی تو وہ جناب عباس کے پاس پہنچے اور مولا عباس کی آنکھ سے خون صاف کرنے لگے۔ خون صاف کرتے کرتے جناب عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ الآن ان کا سر ظہری، اے میرے بھائی، اے میرے عباس، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور لعین یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی مولا نے جناب عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا تو یقیناً جناب عباس کو یہ خیال آیا ہوگا کہ آج میرا سر تو آپ کی گود میں ہے، لیکن ہائے افسوس وہ لمحہ کہ جب آپ کا سر کربلا کی تپتی ریت پر ہوگا اور لعینوں کے ہاتھوں میں تلوار اور خنجر ہوں گے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوا تو وہ پتھر اور کربلا کی گرم ریت آپ پر پھینکیں گے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے۔ ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے